سب سے پہلے اپنے رب کا شکریہ، تشکر، سپاس اس کی بارگاہ میں اظہار عاجزی کہ اس نے موقع عطا فرمایا کہ ایک مرتبہ پھر کوئی معمولی سی خدمت انجام دینے کی آج ابتدا ہے۔ اس کے بعد شکریہ ادا کرتا ہوں اسٹیج پہ تشریف فرما علماء کرام، سیاست اور سماج کے مسائل سے آگاہ و آشنا شخصیات، آیت اللہ شیخ محمد حسن نجفی اور ہم سب کی دلوں کی دھڑکن، ہمارا پیار، ہماری محبت، اور وہ ان کی سرپرستی اور ان کی قیادت کی بنیاد پر ہے، کوئی شخصیت اور شخص پرستی اور اس بنیاد پہ نہیں۔ یہ بات طے ہے کہ ہمارے پاس ایک اللہ کی بڑی نعمت ہے، قائد ملت جعفریہ۔ پاکستان دنیا کے ان ممالک میں ممتاز اور منفرد ہے کہ جن کے پاس ایسی شخصیات نہیں ہیں، اور جو ہمارے پاس ایسی شخصیت ہے۔ کیونکہ میں اظہار تشکر کے لیے آیا ہوں، خطاب کے لیے نہیں آیا۔ بزرگ عالم دین کے بعد خطاب کا عنوان میرا نہیں ہے۔ القائم ٹرسٹ 2006 میں تاسیس ہوا اور 2010 میں رجسٹرڈ ہوا، اس لیے کہ پاکستان میں ٹرسٹ انجمنوں اور سوسائٹیوں کے ایکٹ کے جو مسائل ہیں وہ آپ کے پیش نظر ہیں۔ 4 سال کی محنت کے بعد یہ باقاعدہ رجسٹرڈ ہوا، اور اس وقت یہ ایک رجسٹرڈ ادارہ ہے جس نے سب سے پہلے خیرپور میرس سندھ میں القائم ماڈل اسکول بنایا، جو اس سال الحمدللہ 9th کی کلاس ان کی میٹرک کا امتحان میں بیٹھے گی، اور ہم ہائی اسکول تک پہنچ چکے ہیں، اور ارادہ یہ ہے کہ اگر مدد شامل حال رہی تو یہ کالج تک، القائم اسکول کالج تک جائے گا۔ اس کے بعد دوسرا ادارہ ہم نے 2006 ہی میں حیدرآباد سندھ میں القائم میڈیکل سینٹر، بلڈ بینک، پیتھولوجیکل لیب، ایمبولینس سروس، ڈسپینسری، یعنی میڈیکل کے مختلف شعبوں سے متعلق ہم نے تعمیر کیا، ہمارے دوستوں نے، ہمارے احباب نے، معاونین نے، مدد کرنے والوں نے۔ اس کے بعد یہ ادارہ کچھ آگے بڑھا تو ہم نے نواب شاہ میں ایک جگہ لی اسکول بنانے کے لیے، اور یہ بات ہمارے ذہن میں ہوتی ہے کہ جب کوئی اسکول شروع کر رہے ہوتے ہیں تو اس انداز سے اس کی تعمیر اور اس کا نقشہ ترتیب دیا جاتا ہے کہ ہم اسے کالج تک لے جائیں، لیکن وہاں کچھ سیاسی معاملات کی وجہ سے، کیونکہ زرداری ہاؤس قریب ہے، تو ہمیں وہ اسکول نہیں بنانے دیا گیا، اور اب تک وہ کھٹائی میں ہے مسئلہ، کیونکہ ان کی حفاظت کے مسئلے درپیش ہیں۔ ارادہ یہ ہے کہ ہم اس جگہ کو بیچ کر دوسری جگہ بہتر، بڑی مقدار میں، بڑی مساحت میں جگہ لے کے اسکول اور کالج کو وہاں تعمیر کریں گے۔ اس کے بعد ہم نے اچ شریف میں جناب خواجہ اظہر حسین صدیقی صاحب جو تشریف فرمائے ہیں، ان کے فرزندان خواجہ صدا حسین اور خواجہ نثار حسین بھی تشریف فرمائے۔ ان کے اعانت سے، بلکہ ان کے شاید تحریک ہماری تھی مگر مدد ان کی تھی، تعاون ان کا تھا، شوق اور توجہ ان کی تھی۔ الحمدللہ القائم میڈیکل سینٹر تقریباً 20 بیڈ کا وہ ہاسپٹل ہے جو اچ شریف میں چل رہا ہے، اور الحمدللہ گزشتہ 4-5 مہینے سے القائم ٹرسٹ سے اچ شریف کا جو میڈیکل سینٹر ہے وہ ہم سے کچھ مانگتا نہیں ہے، بلکہ الٹا ٹرسٹ کو 2-4-5 ہزار روپے ماہانہ بچا کے دیتا ہے۔ اس مہینے کی جو رپورٹ تھی وہ ہمارے ہاسپٹل میں 3800 کچھ مریضوں نے ایک مہینے میں
ہاسپٹل میں اپنا علاج کروایا تھا۔ 4,000 سوا 4,000 پونے 4,000 کی تعداد میں مریض القائم میڈیکل سینٹر القائم ہاسپٹل اچ شریف میں وہاں کے مومنین اور مسلمین اور انسان، بات تو انسانیت کی ہو رہی ہے، بات ہے بھی انسانیت کی، اور انسان کی قدر وہی جانے گا جو انسان اکمل سے جڑا ہوا ہوگا۔ ہم انسان اکمل سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، اہل بیت سے جڑے ہوئے لوگ ہیں۔ انسان کامل اور انسان اکمل میں بقول استاد آیت اللہ جوادی عملی کے فرماتے ہیں انسان اکمل اور انسان کامل میں فرق یہ ہے، تمثیل سے وہ تعریف کر رہے ہیں کہ انسان کامل مالک اشتر کو کہتے ہیں، انسان اکمل علی بن ابی طالب کو کہتے ہیں۔ ہم الحمدللہ انسان ہائے اکمل سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، لہذا انسانیت کی جتنی خدمت ہمارا فریضہ بنتا ہے شاید ہی کسی کا بنتا ہو۔ القائم میڈیکل سینٹر اچ شریف کے ساتھ تقریباً پونے 2 ایکڑ کی زمین مختص کی ہے خواجہ اظہر حسین صدیقی نے۔ انشاءاللہ وہاں اسکول اور وہ جو اسکول کالج تک جائے گا اس کا منصوبہ ہے، نقشہ اس کا بن چکا ہے، دعا کریں کہ توفیق ہو ہمیں اسے آگے بڑھانے کی۔ القائم ماڈل اسکول گمبٹ خیرپور ڈسٹرکٹ خیرپور گمبٹ تحصیل گمبٹ میں اس کی جگہ لے لی گئی ہے، نقشہ بن رہا ہے۔ القائم بلڈ بینک اور القائم میڈیکل سینٹر لاہور اور ریسکیور کی ایک جماعت، ایک ٹیم، اب تک ہم تقریباً 2,000 نوجوانوں کو ریسکیو کی ٹریننگ کروا چکے ہیں پورے پاکستان میں، کراچی سے لے کر اور تقریباً اسلام آباد تک۔ 2,000 ہمارے پاس جوان ایسے ہیں کہ جو کوئی کسی حادثے کا اگر کوئی علاقہ کوئی جگہ شکار ہوتی ہے تو وہ جوان ریسکیو کر سکیں، ان کو حادثے سے کم نقصان کو کم کر سکیں۔ وہ الحمدللہ لاہور میں ہمارے پاس ایمبولینس، جہاں جہاں میڈیکل سینٹر بن رہا ہے وہاں ایمبولینس ضرور ہے۔ اس وقت ہمارے پاس القائم کی 9 ایمبولینسیں ہیں جو مختلف جگہوں پر موجود ہیں، اگرچہ کل لاہور سے الٹرا ساؤنڈ مشین لے کر آ رہی تھی ہماری ایمبولینس، ہمارے لاہور کے دوست آپ کے خوشاب سے جب بکھر کی طرف آنے لگے تو 18 کلومیٹر فاصلے پر ان کا شدید ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ 4 جوان شدید، ان میں سے ایک شدید زخمی بھی ہے اور ایمبولینس تو تقریباً تباہ ہو گئی ہے۔ تو یہ بہرحال ان کاموں میں ایسا ہوتا بھی ہے اور میں ان جوانوں کو شاباش بھی اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ ان کو شفائے کلی عطا فرمائے۔ القائم ٹرسٹ کی طرف سے فاطمہ زہرا ہاسپٹل، بی بی فاطمہ زہرا ہاسپٹل، وہ گروٹ خوشاب میں اس کی سنگ بنیاد رکھ دی گئی ہے۔ خوشاب کے ساتھ ایک علاقہ، یہاں بعض اوقات تلفظ میں مجھے دقت ہوگی لیکن میں شاید صحیح کہہ رہا ہوں، گروٹ خوشاب میں جی اس کی سنگ بنیاد رکھ دی گئی ہے۔ 4 دیواری کا کام ہو رہا ہے، نقشہ اس کا بن رہا ہے، انشاءاللہ بہت جلدی آگے بات بڑھے گی۔ دادو میں میڈیکل سینٹر کا شابان میں ہم افتتاح کرنے جا رہے ہیں۔ لاڑکانہ میں کالج اور ہاسپٹل کی جگہ 3 ایکڑ لی گئی ہے، اس کا نقشہ پاس ہونے میں کچھ دقتیں ہیں کیونکہ وہ 3 مختلف لوگوں کی زمینیں تھیں، کاغذات کو جوڑنا وہ جو نقشے کے مسائل ہیں۔ الحمدللہ یہ ادارے ہیں۔ اور کراچی قصبہ کالونی میں وہ کٹی پہاڑی کا تو نام آپ نے سب نہیں سنا ہوا ہے، کٹی پہاڑی پہ ہمارے 13 شہادتیں ہوئی ہیں کٹی پہاڑی کے اوپر۔ تو غریب اس معنی میں کہ ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، ہمیں ہماری قوم کی طرف سے انہیں ایک ہدیہ ہونا چاہیے، تو وہاں ایک میڈیکل سینٹر تعمیر ہو چکا ہے جو الحمدللہ روزانہ کی بنیاد پر اپنی خدمات کو انجام دے رہا ہے۔ میں اس مختصر سی اب یہ کام کیسے ہوئے، کیا ہوا، بعض اوقات تو 28 تاریخ آ جاتی ہے، سیلریاں نہیں ہوتی ہیں ہمارے پاس۔ یہ بتانے کا مقصد ہرگز آپ سے کچھ مانگنا نہیں ہے، آپ سے صرف ایک چیز مانگنے کے لیے شاید اگر بتاؤں بھی تو اس لیے بتاؤں کہ آپ دعا کریں بس، اس لیے کہ علماء اکرام تشریف فرما ہیں۔ بعض اوقات 28 تاریخ آ جاتی ہے اور سیلریوں کی تاریخ آ جاتی ہے۔ 100 سے زیادہ امپلائی ہیں ہمارے القائم ٹرسٹ کے مختلف شعبوں میں، 100 سے زیادہ لوگ اس وقت، اور آج الحمدللہ ہم نے شاید 21 لوگوں کا انٹرویو، تو ہم نے 30 سے زیادہ لوگوں کا کیا ہے یہاں کے اسٹاف کے لیے، صبح سے ہم اسی میں مصروف تھے۔ اس میں سے 21 افراد کو ہم نے طے کیا ہے، انہیں اوکے کیا ہے، انہیں ہم اپنے اسٹاف میں رکھیں گے یہاں کے ہاسپٹل میں۔ لہٰذا بعض اوقات یہ کیفیت بھی ہوتی ہے کہ سیلریوں کے لیے پیسے نہیں ہوتے، لیکن یقین جانیے کہ آج تک پریشانی تو آئی ہے مگر اس کا حل اس سے زیادہ اچھے انداز سے آیا ہے۔ اور
کہاں سے آتا ہے، کیسے آتا ہے، کون ایک دم آدمی مل جاتا ہے اور وہ کچھ رقم دے دیتا ہے، اس لیے کہ یہ کام میرا تو نہیں ہے، آپ کا تو نہیں ہے. جو اس میں ڈالے گا وہ خود اپنے معاملات کو بہتر کرے گا، کوئی کسی پہ احسان نہیں کر رہا. مگر جو اپنے رب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہے وہ اپنے رب کی مخلوق کا شکریہ ادا نہ کرے تو خالق بھی اس کے شکریہ کو قبول نہیں کرتا. لہذا میں شکر گزار ہوں، سپاس گزار ہوں جناب سید غلام علی شاہ صاحب جو اسٹیج پہ تشریف فرمائے. چونی کے وہ سردار بھی ہیں، چونی کے وہ سید بھی ہیں، چونی کے وہ بڑے بھی ہیں، اور ان کے فرزندان جو یہاں تشریف فرما ہیں. ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اعتماد کیا، ہمارے ٹرسٹ کے ساتھ ہم آہنگی کی اور اس ادارے کو تشکیل دینے میں، جیسا کہ مولانا حمدانی صاحب نے ابھی رپورٹ میں پیش کیا اور اس سے پہلے دوست محمد شاہ صاحب نے بھی اپنی رپورٹ میں بیان کیا ہے آغاز جلسہ میں. ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کے فرزندان کا. جناب علمدار حسین لنگرہ صاحب کا میں شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے اس تقریب کو منعقد کرنے میں بھی اور اس ہاسپٹل کی اس کیفیت تک اسے پہنچانے میں اپنے ڈیرہ غازی خان سے ہمارے دوست کا تعلق ہے، ان کا شکریہ ادا کروں گا. شیعہ علماء کونسل لیا کے احباب کا اور JSO لیا کے جوانوں کا شکریہ ادا کروں گا کہ جنہوں نے اس میں ہمارے ساتھ مدد کی. سیٹھ مہدی رضا صاحب، سیٹھ نوازی شریف صاحب کے فرزند لاہور سے تشریف فرما ہیں. جناب شیخ طاہر حسین ساعتی صاحب تشریف فرمائے، ان کے ساتھ جو لاہور سے ٹیم آئی ہوئی ہے. JSO کے مرکزی صدر تشریف فرمائے ہیں، اور اسلام آباد میاں والی جی، ملتان، جنوبی پنجاب کے مختلف علاقوں سے تشریف فرما مہمان، کراچی سے تشریف فرما مہمان، ان سب کا شکر گزار ہوں. خاص طور پر علماء کرام جناب مولانا رمضان توقیر صاحب، ہمیشہ محبت فرمائی ہے، ہمیشہ رہنمائی فرمائی ہے، شکر گزار ہوں. میرے بزرگوار بھائی، میرے بڑے بھائی جو بڑے بنانے والے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ذرہ نواز جسے کہا جاتا ہے، ذرے کو نواز کر کہیں تک پہنچا دیتے ہیں. ان میں سے ایک نام جناب مولانا شبیر حسن میثمی صاحب کا ہے، جنہوں نے لیب کی تشکیل میں، یہاں لیب پر تقریباً 15 سے 18 لاکھ کا خرچہ ہونا ہے، جس میں سے تقریباً زیادہ تر لیب کا سامان آ چکا ہے. ہاسپٹل بغیر لیب کے تو نہیں چلتا، تو لیب کی اعانت بہت وافر مقدار میں، تقریباً لیب جو تشکیل پائی ہے اب تک اس میں مولانا کی مدد خاطر خواہ ہے. جناب طالب حسین گردیزی صاحب، یاور حسین گردیزی صاحب، مولانا مختار عمرانی صاحب، سید مہدی محمد مہدی گردیزی صاحب، احمد علی شاہ صاحب لیا میں انہوں نے اپنی جگہ دی ہے ہمیں اسکول بنانے کے لیے. لیا شہر میں جناب محمد علی شاہ صاحب نے اپنی جگہ ٹرسٹ کے نام کی ہے، اور اس میں ہمارا طریقہ یہ ہے، ہمیں مشکل میں آنے کا زیادہ شوق اس معنی میں نہیں ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں جس علاقے کے اندر ادارہ بن رہا ہو اس کا جو بانی ہے، دینے والا ہے، وہ بھی ہمارے ٹرسٹ کا حصہ بن جائے. وہ ہمارے ٹرسٹ کا جب حصہ بن جاتا ہے، سب کمیٹیاں بھی ہوتی ہیں اور لائف ٹرسٹی میں بھی اور ایسوسیٹ ٹرسٹی میں بھی انہیں لے لیتے ہیں، تاکہ وہ اپنے ہاتھ سے اپنا کام کرے گا، اپنے کام کو وہ اپنے ارادے کو اپنے سامنے مکمل کروائے. اس سے ہمیں مدد بھی ہوتی ہے، اس کے ساتھ تعاون بھی رہتا ہے. اور وہ بدگمانیاں جو کبھی کبھی کہیں اور کہیں بدگمانیاں نہیں، حقیقت بھی ہے کہ معاملات خراب رہے بعض جگہ پر، تو اس کا تدارک بھی اس انداز سے ہم کرتے ہیں کہ نہیں، جو شخص ہمیں کچھ دے رہا ہے وہ ہمارے ساتھ شامل ہو کر دے، وہ علیحدہ نہ ہو، اسے ہم لیں نہیں، اپنے ہاتھ میں نہیں لیں، بلکہ اسی سے وہ کام کروائیں. لہٰذا ان تمام شخصیات کا شکر گزار ہوں. سیاستدان تشریف فرمائے ہیں، سیاسی شخصیات تشریف فرمائے ہیں. میں نے جناب دوست محمد شاہ صاحب اور جناب نیر کاظمی صاحب سے مدد لی کہ میں بہت زیادہ آشنا اور آگاہ نہیں ہوں، اور نام ان دونوں کا اس لیے لے رہا ہوں کہ اگر میں نام نہیں لے پاؤں تو ان سے کوئی ناراض ہو کہ نام کیوں نہیں لیا گیا. جناب ملک احمد علی صاحب، ملک امجد علی صاحب، ریاض حسین صاحب، طالب حسین گردیزی صاحب، ابو الحسن شاہ صاحب، سید خاور عباس گردیزی، حاجی غلام مرتضی شاہ، احسان اللہ ایڈوکیٹ صاحب، ڈاکٹر ساجد علی، محمد رضا شاہ اور ملک ذوالفقار علی، یہ شخصیات یہاں تشریف فرما ہیں. میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور جناب وزارت حسین نقوی صاحب کے فرزند جن کے میں نے نام نہیں لیے، میں ان سے بہت ہی جو ہے وہ اپنی کم علمی کا اقرار کرتے ہوئے معذرت چاہتا ہوں. آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس تقریب میں آپ نے شرکت فرمائی.
یہ ادارہ بن رہا ہے اور انشاءاللہ بہت ہی مختصر ایک معمولی سی ایک پرچی مریضوں کے لیے ہوگی، اور زیادہ تر کوشش یہ ہوگی کہ انہیں فری سہولتیں فراہم کی جائیں۔ بہت ہی معمولی ان سے جو ہے وہ لیا جائے گا، جو کچھ بھی ایک پرچی 30 روپے 50 روپے والی پرچی۔ میڈیسن ہماری طرف سے فری ہوگی۔ لیب کا جو خرچہ ہے وہ کیونکہ کیمیکل کا خرچہ ہوتا ہے، اس کے اوپر کٹس کا خرچہ ہوتا ہے، تو وہ جو اس کا جو اصلی خرچہ ہے وہ ہم مریض سے لیں گے۔ جو فرض کیجئے سب جگہ 800 روپے کا ٹیسٹ ہے، ممکن ہے وہ ہمارے یہاں 500 اور 400 روپے کا پڑے، وہ ابھی ہمارے جو ادارے کے ذمہ دار ہیں وہ طے کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ ادارہ آپ کی دعاؤں سے، اور آج ہم اس تقریب کے اختتام پر عید ملت اور حضرت آیت اللہ کے دست مبارک سے ابو ذر ماڈل اسکول کا بھی سنگ بنیاد کرنے جا رہے ہیں۔ اسی برابر والے پلاٹ کے اوپر جو آپ کے میرے سیدھے ہاتھ پر ہے، اس پلاٹ کے اوپر انشاءاللہ ابو ذر ماڈل اسکول تعمیر ہوگا، اور افتتاح کر رہے ہیں امام زین العابدین ہسپتال کا، اور سنگ بنیاد رکھ رہے ہیں حضرت عید ملت ابو ذر ماڈل اسکول کا۔ میں ایک ذاکر آدمی ہوں، میرا اصلی شعبہ مجلس پڑھنا ہے، میں ایک خطیب ہوں، اور اس پہ مجھے فخر ہے کہ 4 سال کی عمر میں میرے ابا نے بٹھا دیا تھا کہ ربائی پڑھ کے دکھاؤ۔ بڑا مجمع تھا، بڑے مجمع میں ممبر پہ بٹھا دیا تھا، وہ بولنا آ گیا تھوڑا بہت جو بھی ہے، اگرچہ اس کا بھی دعویٰ نہیں ہے۔ تو اصل تو میں ذاکر آدمی ہوں۔ یہ امام حسین کے ذکر سے ساری برکتیں ہیں، یعنی سب سے بڑا سپاس اور تشکر حسین ابن علی کا، کہ جن کی چھتری کے نیچے یہ ادارے بن رہے ہیں، جن کے ذکر کی چھتری کے نیچے یہ ادارے بن رہے ہیں۔ اللہ ہمیں امام حسین کے عزاداروں میں شمار فرمائے۔